یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی ڈیفینیشن ایک تو یہ ہے کہ وہ روش کہ انسان بچ کر چلے، وہ روش کہ انسان بچ کر چلے۔ تقوی ڈرنے کو بھی کہتے ہیں۔ لغت میں عرب اس گھوڑے کو متقی کہتے تھے کہ جو اس وجہ سے کہ اس کا نال جو ہے وہ لوہے کا، پاؤں کے نیچے جو پاؤں لگا ہوتا ہے نا لوہے کا نال، وہ ڈھیلا ہو گیا یا اتر گیا، وہ کام نہیں کرتا، اب اس کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، تو وہ محتاط چال سے چلتا تھا، دوڑتا نہیں تھا، آہستہ سے قدم رکھتا۔ وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا تقوی کی حالت میں، یہ بھی ہے۔ لیکن تقوی کی سب سے جو تفصیلی ڈیفینیشن ہے وہ تو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گئی، جہاں یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ متقی کون ہے، 5 نشانیاں بتا دیں۔ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، اور وہ لوگ کہ جن کا قیامت پر یقین ہے وہ متقی ہیں۔ یہ 5 باتیں آ گئی۔ تو یہ تقوی ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد تقوی کی روش پر ہوں، ان کو کہا گیا کہ یہ دو چیزیں تو آ گئیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اگر اس پہ تم قول سدید کہو تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اس کے انعامات کا ذکر ہے۔ لیکن قول سدید کیا ہوتا ہے؟ سین دال مادہ ہے سدیدہ کا، صد کہتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید میں مشہور سد ذوالقرنین ہے، وہ دیوار، وہ آڑ، وہ رکاوٹ جو بنائی تھی ان لوگوں کی ریکویسٹ پر حضرت ذوالقرنین نے کہ آپ ہمیں ایک دیوار بنا دیجئے، یہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی لوہے سے تانبے سے ملا کے، تاکہ یاجوج ماجوج یہاں سے نہیں آئیں۔ اس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، آڑ یا رکاوٹ۔ ایک مشہور قوم تھی قوم سبا، ان کے پاس بھی ایک سد تھا، ڈیم تھا، جس سے وہ زراعت کرتے تھے، اور وہ زراعت ان کی بڑی پھلی پھولی۔ لیکن جب وہ ڈیم ٹوٹ گیا تو ان کو وہ ملک ہی چھوڑنا پڑا۔ تو سد ڈیم کو بھی کہتے ہیں، ڈیم پانی کو بند کر دیا جائے، ایک دیوار لگا دی جائے۔ کسی پہاڑ کو بھی کہیں گے اگر وہ کسی چیز کے راستے میں رکاوٹ ہو تو رکاوٹ کو سد کہتے ہیں۔ تو قول سدید کہیں گے پھر اس قول کو کہ جس سے بیان کی وجہ سے جو فتنے در آتے ہیں، بیان کے اندر وہ چیزیں جو غلط ہیں، آپ ایسی بات کہیں کہ وہ ساری باتوں کا کلا کما ہو جائے، ان کی جڑ کٹ جائے، وہ رک جائیں۔ آپ کا بیان کوئی فتنہ نہ پیدا کرے، آپ کے بیان میں سے وہ ساری چیزیں یا آپ کے بیان سے سچویشن میں جو ساری مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ ان کے آگے دیوار بن جائے، ان کے آگے آڑ بن جائے، اس کو قول سدید کہتے ہیں کہ آپ نے بات کی اور فتنے ختم ہو گئے، اس کو قول سدید کہیں۔ پھر سدید یا صد اس کو بھی کہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی دیوار ہے، اس میں ایک پڑ گئی ہے دیوار، جب ٹوٹنے لگتی ہے تو ایک رخنا سا اس میں پڑ گیا، اس کو مرمت کرنے کو، اس کو ریپیئر کرنے کو بھی صد کہتے ہیں، سدید کہتے ہیں۔ کسی دیوار کو اس کے اندر رخنا پڑا ہوا ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، پھٹ گئی ہے، کٹ گئی ہے، اس کو درست کرنا۔ تو قول سدید ایک ایسا قول کہ رشتے پھٹ گئے ہیں، دل پھٹ گئے ہیں، آپ نے ایک ایسی بات کی کہ اس نے ان کو جوڑ دیا، یہ قول سدید ہے۔ ورنہ ہم ایک ایسی بات کریں کہ جس سے
رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں، ایک ایسی بات کریں کہ جس سے دل پھٹ جائیں، نہیں، اس کے الٹ ہے۔ قول سدید وہ قول ہے کہ جس سے رشتے جڑ جائیں۔ قول سدید وہ قول ہے کہ جس سے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے دل، ان پہ مرہم رکھا جائے، ان کے رخنے مندمل کر دی جائیں، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ اور سدید کا لفظ جو ہے وہ عربی میں عرب جو ہے استعمال کرتے تھے جب ان کے ہاں جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ میں تیر چلائے جاتے تھے۔ ظاہر ہم نے نہ کبھی تیر چلایا، ہمیں نہ پتہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں، تو جب تیر ایک دفعہ چلایا جاتا ہے تو اس کو پھر اگر دوبارہ استعمال کیا جائے تو تیر کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تیروں کو سیدھا کرنا، اس کے لیے بھی صد کا لفظ آتا ہے تاکہ وہ صحیح جا کے اپنے نشانے پہ بیٹھے، آڑا ترچھا نہ ہو جائے۔ تو قول سدید سیدھی بات جو صحیح ٹھیک نشانے پہ لگے، اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو کیا کرتی ہے، اور فتنے پیدا کرتی، سمجھ نہیں آتی آپ نے حق میں بیان دیا کہ خلاف بیان دیا، دوغلی قسم کی بات آپ نے کر دی، نہیں، یہ قول سدید کے مخالف۔ قول سدید ایسی بات کہ جو بالکل سیدھی اپنے نشانے پہ جا کے بیٹھے، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ تو تین مطلب ہوئے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بات جو آڑ بن جائے، جو رکاوٹ بن جائے فتنوں کے خلاف، خرابیوں کے خلاف، انسانی تعلقات میں جو خرابیاں ان کے خلاف، جو دلوں کو توڑنے والی چیزیں ان کے خلاف۔ دوسری بات یہ کہ اگر پہلے سے دل پھٹے ہوئے ہیں، تعلقات خراب ہیں، تو ان کو ریپیئر کرنے کا کام کرے، اس کو بھی قول سدید کہیں۔ اور قول سدید ایسا قول کہ جو بالکل سیدھی بات ہو، صاف بات ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے بڑا ڈپلومیٹک بیان دیا ہے، یہ پولیٹیکل بات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کہہ رہا ہے وہ مطلب نہیں، مطلب کچھ اور ہے، اس کے مقابلے میں بالکل سیدھی بات، جو آپ نے کہا وہی اس کا مطلب ہے۔ ایسی بات جو ہے وہ فتنے پیدا نہیں کرتی، بالکل سیدھی ہوتی، اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان کے ساتھ تقوی کی روش یہی ہے کہ ایمان بڑھتا جائے، سیدھا راستہ، اس کے 5 کرائٹیریاز وہ بتا دیے، ورنہ یہ ہے کہ بچ بچ کر قدم رکھنا، احتیاط سے چلنا، اس زندگی میں محتاط رہنا۔ وہ جیسے کہ صحابہ کی محفل تھی اور حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب تھے شاید، کہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کبھی آپ جنگل میں چلیں، کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگل میں؟ تو کہا گیا کہ ہاں۔ وہاں ہم کیسے چلتے ہیں؟ بچ بچ کر چلتے ہیں، کپڑے بھی بچاتے ہیں، پاؤں بھی بچاتے ہیں، کسی کانٹے میں کپڑا دامن الجھ نہ جائے، کسی کانٹے پہ، کسی خطرناک چیز پہ پاؤں نہ آ جائے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ روش اگر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے جو کانٹے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں ان پہ پاؤں نہ آ جائے، کہیں اس میں الجھ نہ جائیں، ہمارا دامن جو ہے کہیں ان کے ساتھ لگ کے پھٹ نہ جائے، الجھ نہ جائے، تو بچ بچ کر چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کی وہ 5 باتیں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گئی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد تقویٰ کی روش، اور اس کے اوپر وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ دیکھو پھر بات جب کرو نا تو سدید بات کرو، تم سدیدہ کے لیے میں نے آپ کو وہ اس کے 3 مطلب بتا دی۔ اگر یہ تم کرو گے تو پھر انعامات کا ذکر ہے کہ پھر تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ کہا گیا کہ یصلح لکم اعمالکم، مسئلہ آپ کا میرا کیا ہے؟ ہمارے عمل ہی نہیں درست ہوتے، ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑے مجاہدے کرتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ عمل درست ہو کے نہیں دیتا، عمل درست ہو نہیں پاتا، ہم سیدھے راہ پہ چل نہیں پاتے۔ کہا کہ اگر یہ 3 کام کرو تو اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وہ تمہاری مدد کو آئے گا۔
بشرطے کہ ایمان کے بعد تقوی اور تقوی کے بعد قول سدید ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یعنی تمہارا حال اور تمہارا مستقبل درست ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہے وہ جو 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کر آئیں، اس کا کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو گناہوں کی گٹھڑی تم نے اٹھائی ہے اللہ اتار دے گا، معاف کر دے گا، ماضی بھی ٹھیک کر دے گا۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، 3 چیزیں اس میں، ایمان، تقوی اور قول سدید، کہ تمہارے حال اور مستقبل کے جو اعمال ہیں وہ اللہ درست فرما دے گا اور تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زبردست بات ہے، بہت اعلیٰ، یہی تو ہماری منزل۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جس نے اطاعت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی، اطاعت کا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں اطاعت کی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اوپر بات کی گئی ہے، یعنی کہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور قول سدید سے کام لو، جس نے یہ بات مان لی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پھر وہ تو بہت بڑی کامیابی کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ یہ فاز فوزا عظیمہ کیا ہے؟ دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں جنت۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی چاہتے ہیں نا؟ 2 آیتوں میں بیان ہو گیا۔